سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ نشست درس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. اس سے پہلے درس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق متعدد نشستیں ہو چکی ہیں. اس سے پہلے کی جو نشست تھی اس میں یہ بات آئی کہ اسلام اپنی ابتدائی زندگی سے گزر رہا تھا. اسی درمیان کہ مکہ والوں نے مسلمانوں پر زندگی کے دائرے کو تنگ کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے مسلمانوں نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی. اور یہ بات بھی آئی کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، اور مسلمانوں نے جا کر حبشہ کے ملک میں پناہ لی. لیکن جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، جو سرداران قریش تھے، ان کو عجیب قسم کی الجھن اور بے چینی تھی کہ مسلمان یہاں سے وہاں کیسے چلے گئے. ان کو کسی طریقے سے گھسیٹ کے وہاں سے یہاں لایا جائے اور ان کو اسلام پر چلنے سے روکا جائے. یہ جو نفرت، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ بغض، یہ شرارت، بلکہ یوں کہیے کہ یہ خباثت ان کے درمیان اس درجہ پیوست ہو چکی تھی کہ وہ باقاعدہ سفر کر کے حبشہ گئے اور بادشاہ کو ورغلانے کی کوشش کی، نجاشی کو، کہ آپ کے وہاں کچھ بھگوڑے لوگ آ گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، وہ ہمارے ملک کے بھگوڑے ہیں، ہم ان کو یہاں سے لے کر جائیں گے. تفصیل سے بات آئی کہ نجاشی نے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ سب کو بلوایا، ان کی بھی سنی، ان کی بھی سنی، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو بھی فراست سے نوازا تھا. اس نے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا اور کہا کہ اب تک کہ میرے سامنے جو بات آئی ہے اس میں کوئی بھی بات ایسی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ ان میں ان ایمان لانے والوں کا کوئی جرم ثابت ہوتا ہو، لہٰذا ہم ان کو تمہارے حوالے بالکل نہیں کریں گے. بلکہ پروٹیکشن اور زیادہ دے دیا گیا، سیکیورٹی اور زیادہ بڑھا دی گئی، اعزاز کا معاملہ، اکرام کا معاملہ اور زیادہ ہونے لگا. جب مسلمان وہاں سے واپس آئے تو وہاں نجاشی نے اپنے ایک کارندے کو بھی ساتھ لگا دیا تھا کہ تم جاؤ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات بتانا کہ نجاشی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی، اللہم اغفر للنجاشی. اس طریقے سے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اور اس قاصد سے کہا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یہاں جو کچھ تم نے میرے مولا کو دیکھا ہے، تم نے اپنے آقا کی، اپنے حاکم کی بات تو یہاں بتائی، ٹھیک کیا، بہت اچھا بتایا، اور یہاں بھی جو کچھ تم نے دیکھا ہے، پیارے آقا کی زبان، ان کا اسلوب، ان کا طرز، ان کی گفتگو، ان کی نشست، ان کی برخاست،
اور جو کچھ تم نے یہاں اتنی دیر میں دیکھا یہ بالکل من وعن جا کے وہاں پر نقل کرنا، تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو کہ ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ بہرحال وہ قارندہ واپس چلا گیا۔ یہ تو پیچھے کی بات تھی، چونکہ فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا اس وجہ سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول فرما رہے ہیں۔ کس طریقے سے قبول کر رہے ہیں اس کا پس منظر، جب قریش بالکل ناکام ہوتے چلے جا رہے تھے اور ان کی پریشانی میں اضافہ ہی اضافہ ہو رہا تھا، اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ عمر بن خطاب جو آگے چل کر امیر المؤمنین فاروق اعظم بن گئے، اور اسی طریقے سے ابو جہل، یہ دو لوگ ان کی شخصیتیں مکہ مکرمہ میں ایسی تھیں کہ بہت مضبوط سمجھی جاتی تھیں۔ حضور کی یہ دعا تھی کہ کاش کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے، چاہے ابو جہل اسلام لے آئے تو جو نفرت کا بازار گرم ہے اس کے اندر خفت اور ہلکا پن آ جائے گا، اور اگر ابو جہل اسلام نہ بھی لائے کوئی پرواہ نہیں، عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیں تو بھی نفرت کے بازار میں اور جو ہے گراوٹ آ جائے گی۔ بہرحال مسلم ترمذی شریف کی روایت ہے اور امام احمد نے بھی نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک جو پسندیدہ ہو اس کو اسلام سے نواز کر اسلام کو عزت بخش دے۔ یہ الفاظ باقاعدہ منقول ہیں، اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے آپ کے نزدیک جو زیادہ پسندیدہ ہو آپ اس کو اسلام کی توفیق دے دیجئے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت بخشیے۔ پھر بعد میں ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ وحی کے ذریعے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو جہل اسلام نہیں لائے گا، بتا دیا گیا۔ وحی کے ذریعے حضور کو بہت سی چیزیں معلوم ہو جاتی تھیں، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وحی ابو جہل اسلام نہیں لائے گا۔ تو اب یہ دو امیدیں تھیں، یا تو یہ اور ایک پہ تو کٹ ہو گیا، تو ایک چیز متعین ہو گئی۔ اب یہ دعا ہونے لگی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے آپ اسلام کو قوت بخش دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی منقول ہے، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے اللہ آپ خاص طریقے پر عمر بن خطاب کو اسلام سے نواز دیجئے اور اسلام کو قوت بخش دیجئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا، ابو جہل اور مکہ کے لوگ بہت پریشان تھے، کس طریقے سے اسلام کو روکا جائے، اس کے دائرے کو کس طریقے سے تنگ کیا جائے۔ چنانچہ بدبخت ابو جہل نے یہ اعلان نکالا کہ جو کوئی العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم کہہ رہے ہیں، وہ بدبخت نہیں کہہ رہا ہے، جو کوئی محمد بن عبداللہ کو قتل کرے گا العیاذ باللہ ہم اس کو 100 اونٹ اپنی طرف سے دیں گے، 100 اونٹ کا میں ضامن رہوں گا، 100 اونٹ کا میں کفیل رہوں گا، جو کوئی اس چیز میں آگے بڑھے گا یہ انعام میری طرف سے اس کو ملے گا۔ یہ بات بالکل پورے مکہ میں وائرل ہو گئی، سب کو خوب پتہ چل گیا، یہ اعلان نکالا گیا ہے۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے بہت زبردست دشمن تھے، اسلام کی گرویدہ تو بعد میں ہوئے، اس سے پہلے دشمنی بھی بہت سخت تھی۔ چنانچہ ان کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے یہ اعلان نکالا ہے تو یہ لوگوں کی سنی سنائی میں نہیں آئے، بلکہ سیدھے ابو جہل کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے یہ اعلان نکالا ہے اس طریقے کا، کیا یہ بات سچی ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں بات بالکل سچی ہے، میں نے اعلان نکالا، اگر تم اس کام کو کرو گے میں تم کو دے دوں گا۔ چنانچہ دشمنی تو عمر فاروق کے ذہن میں پہلے سے تھی اور ان کو یہ انعام کی لالچ بھی ملی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو آج موقع بڑھیا ہے، چل کے اسلام کا ہی کام تمام کر دیا جائے العیاذ باللہ۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے تلوار نکالی اور چل دیے۔ راستے میں پہنچے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ گائے کے بچڑے کو ذبح کر رہے ہیں، قربانی ہو رہی ہے،
جس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ہو رہا تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو عمر فاروق بھی جا کر وہیں کھڑے ہو گئے۔ اب بچھڑے کو گرانے کی تیاری چل رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچھڑا جو ہے اس کے پیٹ سے ایک آواز آ رہی ہے ان کے کانوں میں، اور وہ آواز یہ آ رہی ہے، یا آل ذریح امر نجیح رجل بلسان فصیح یدعو الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ بچھڑے کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے آل ذریح، یعنی قبیلہ مراد ہے، خاندان مراد ہے، ایک کامیاب معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو فصیح زبان سے یہ پکار رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں یہ آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ صرف مجھے ہی آ رہی ہے، میرے علاوہ کسی کو نہیں آ رہی ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کا مخاطب صرف اور صرف میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اس کا مخاطب نہیں ہے۔ یہ ان کے دل میں آیا، لیکن بہرحال وہ سوچتے رہے اور اس چیز کو انہوں نے خاطر میں نہیں لائے، اور اپنا ارادہ جو تھا جس ناپاک منصوبے سے نکلے تھے اس پہ باقی رہے۔ چنانچہ تلوار لے کے آگے بڑھے۔ راستے میں ایک شخص ان کو ملے، نعیم بن عبداللہ نحام رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، اس بھری دوپہر میں کہاں جا رہے ہو تم؟ گرمی کا موسم ہے، گرم ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو تلوار لیے؟ فرمایا کہ میں آج اس منصوبے سے نکلا ہوں، آج میں اسلام کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ یہ بات عمر فاروق نے نعیم بن عبداللہ نحام سے فرمائی۔ نعیم بن عبداللہ نحام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہو، اور اس طریقے سے روکنے کی کوشش کی، تو عمر فاروق نے کہا کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو؟ یعنی اس زمانے کی اصطلاح اور یہ ٹرمینالوجی تھی کہ جو کوئی اسلام لے آتا تھا اس کو کہتے تھے صابی ہو گیا، یعنی بددین ہو گیا، یوں کہتے تھے، کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو؟ تو نعیم بن عبداللہ نحام نے فرمایا کہ میری کیوں فکر کر رہے ہو؟ تم محمد کی خبر بعد میں لینا، پہلے تم اپنے گھر جاؤ۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعد ابن ابی وقاص، یہ دونوں بھی تو بددین ہو چکے ہیں تمہارے بقول، یعنی اگر تم اس کو بددینی کہہ رہے ہو اسلام کو، یہ دونوں بھی بددین ہو چکے ہیں، پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، محمد بن عبداللہ کے گھر کی خبر بعد میں لینا۔ چنانچہ ان کو غصہ اور زیادہ آ گیا، پہلے تو غصہ تھا ہی، اور یہ پتہ چلا کہ وہ دین میرے گھر میں آ گیا۔ چنانچہ فوراً تلوار لیے اپنی بہن کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور اندر حضرت خباب ابن ارت، یہ قرآن کریم کا جو حصہ اس وقت نازل ہو چکا تھا، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تلاوت کر رہے تھے اور ان دونوں کو سکھا رہے تھے۔ فاطمہ بنت خطاب جو عمر بن خطاب کی بہن ہے، اور سعد بن ابی وقاص جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، ان دونوں کو پڑھا رہے تھے۔ کون؟ خباب ابن ارت پڑھا رہے تھے۔ جب باہر سے آواز محسوس ہوئی تو خباب ابن ارت پردے کے پیچھے چھپ گئے، اور جو صحیفہ رکھا تھا قرآن کریم اس شکل میں تو تھا نہیں، بلکہ کچھ یوں کہہ لیجیے پمفلٹ کی شکل میں تھا، کچھ نسخے تھے، کچھ صفحات تھے، اس کو ادھر ادھر چھپا دیا جلدی سے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا، پوچھا کہ کیا ہو رہا تھا، تو دونوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہو رہا تھا، ہم لوگ بیٹھے تھے اس طرح۔ کہا کہ نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ بددین ہو گئے ہو، اور یہ اس طرح کی مجھے خبر ملی ہے کہ اسلام کو تم لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ بہت سخت لب و لہجے کے اندر، بالکل غصے کے اندر آ کے کہا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اسلام برحق ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز برحق نہ ہو، اور اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو اس میں کیا حرج ہے، یا اس کو کیا کرنا چاہیے جب آدمی کو پتہ چل گیا کہ اسلامی مذہب برحق ہے تو سامنے والا کیا کرے، حق کو قبول کرے کہ ناحق کو قبول کرے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ سیرت نگاروں نے جملہ استعمال کیا ہے کہ پل پڑے۔ یہ جو لفظ ہے پل پڑے، بظاہر تو عجیب سا لفظ ہے، لیکن معنی کو جو ادا کر رہا ہے، ٹوٹ پڑے، بالکل بری طریقے سے ٹوٹ پڑے عمر بن خطاب سعد بن ابی وقاص کے اوپر، اور اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ اور بچانے ان کی بہن فاطمہ بن خطاب آئیں
تو بہن کو بھی اتنا مارا کہ ان کے بھی سروں سے خون نکلنے لگا، اور مارتے رہے دونوں کو مارا، بہن کو بھی مارا اور بہنوں ہی کی بھی مارا۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ عمر بن خطاب کی پوزیشن کا اور ان کی شخصیت کا کیوں ان کے لیے دعا کی جا رہی تھی، اس لیے کہ ان کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ کپایا کرتے تھے۔ چنانچہ بعد میں تو آگے چل کے آگے ہوا کہ شیطان بھی گھبراتا تھا عمر بن خطاب کی شخصیت سے، ایسی عجیب و غریب شخصیت تھی۔ لیکن اسلام جس کے دل میں اتر جائے پھر کوئی نکالے نہیں نکلتا ہے۔ پھر تاریخی جملے نقل کیے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، فرمایا جب بہت مار لیا اور کہا، بہن نے بھائی سے کہا، اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو صرف اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، خوب سمجھ لے ہم اسلام لا چکے ہیں، اب مٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ بہن نے بھائی سے کہا۔ اتنے مضبوط جملے جب بہن نے کہے اور کس حالت میں کہے کہ خون بدن سے بہہ رہا ہے، تو عمر بن خطاب کو غیرت آئی اور شرمندگی محسوس ہوئی، اور کہا کہ اچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ، چنانچہ مجھے دکھاؤ، میں بھی اس کو پڑھوں گا جو صحیفہ تم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا، انک رجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم ناپاک ہو اور اس صحیفے کو، اس پاکیزہ چیز کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ابھی تم نہیں چھو سکتے۔ فقم وتوضا، کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو، یا فرمایا کہ غسل کرو۔ چنانچہ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، اس کے بعد انہوں نے اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا، اس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے طٰہٰ ما انزلنا یہاں سے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے رہے ایک آیت پہ پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اس آیت پر پہنچے، ٹھہر گئے۔ کیا ترجمہ ہے آیت کا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب سن لو، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا تم میری ہی عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، دکھانے کے لیے نماز نہ کرو، لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ چنانچہ اس آیت پر پہنچے اور ٹھہر گئے، اور دل میں اسلام کی کچھ محبت پیدا ہوئی۔ تو جب یہ بات ہوئی، ان کی زبان سے نکلا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، ما احسن الکلام و اکرمہ، کتنا عمدہ کلام ہے، کتنا محترم کلام ہے، کتنا بزرگ کلام ہے، کیسے کیسے الفاظ اس کے اندر آئے ہیں، کیا کیا معانی بتا رہے ہیں۔ چنانچہ خباب ابن ارت جو پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماحول سازگار ہو رہا ہے تو وہ پردے سے نکل آئے، اور وہ خوشی میں بیچارے کہنے لگے کہ عمر کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اے عمر تمہارے حق میں قبول ہو کر رہے گی، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضور دعا کر رہے ہیں کہ ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں سے کوئی ایک اسلام لے آئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات کہی، اور ادھر عمر ابن خطاب کے دل میں اور داعیہ پیدا ہوا، کہنے لگے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے کر چلو۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی مضبوط پوزیشن نہیں تھی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ دار ارقم، وہاں پر مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں لوگ حضور کی دار ارقم پہنچے۔ دار ارقم میں صحابہ حضور موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا باہر سے، اور اجازت دستک دی، اور اجازت چاہی کہ عمر اندر آنا چاہتا ہے۔ اب اندر جو لوگ بیٹھے تھے کھلبلی مچ گئی، اس لیے سب کو معلوم تھا کہ عمر تو اسلام کا دشمن ہے، اور جس کو دیکھتا ہے کہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گھر میں کیا ہوا، بالکل اندر سکتہ طاری ہو گیا سب کے اوپر، کسی کی ہمت نہیں کہ دروازے کے قریب جائے، دروازہ کھولے، ایسا سناٹا طاری ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمرے کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کیا ہے تو اللہ عمر کو ہدایت اور اسلام سے نوازے گا، تو ہم بھی اس کا استقبال کرتے ہیں۔
اور اگر بھلائی اور خیر کا ارادہ نہیں ہے اس کے ساتھ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کے شر سے ہم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ الفاظ کہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر عمر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہے، اور اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے ہم اس کو مار دیں گے۔ یعنی اندازہ لگائیے، یہاں پہ رک کے ایک بات کہیں گے یہ کہ عمر کی شخصیت کیا ہے۔ ایک طرف کسی کی ہمت نہیں ہو رہی دروازہ کھولنے کی، اور مکہ کے اندر اس آدمی کا ایسا روب، ایسا دبدبا، لیکن اسلام کی حقانیت جب دل کے اندر اتر گئی، کسی کے دل کے اندر بھی اتر گئی، اور اس نے سمجھ لیا کہ اسلام مذہب برحق ہے، نجات اسی دین میں ہے، تو عمر کیا، عمر کے جیسے 100 اور آ جائیں تو آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کی یہی فکر ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی حقانیت کا تقاضا یہی ہے کہ عمر کیا، عمر جیسے 2050 لاکھ پیدا ہو جائیں تب بھی ایک مسلمان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ بات کہہ دی، اس کے بعد دروازہ کھولا۔ عمر فاروق تو بنے نہیں تھے، فاروق تو بعد میں بنے۔ عمر بن خطاب اندر آئے، دو لوگوں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، ایک نے دائیں طرف ایک نے بائیں طرف، اور حضور کے پاس لے جا کے بٹھا دیا۔ اب جب پاس بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دو۔ حضور کو کس سے ڈر، حضور سے زیادہ بہادر اس دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے دونوں ہاتھ چھوڑ دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا پہنے ہوئے تھے، قمیص، ان کی قمیص کو اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ اے عمر کیا چاہتے ہو تم؟ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کیا تم اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ کر دے اس وقت تک باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم اپنی حرکتوں سے رکو گے نہیں؟ اسلام کی دشمنی، اسلام سے بغض، اسلام سے عداوت اور مسلمانوں کو پریشان کرنا، ان حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ حضور نے یہ فرمایا، یہ انہوں نے گردن ہلائی، کہا بالکل باز آئیں گے، اور اسی لیے تو حاضر ہوئے ہیں، یہ فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کچھ بات ہوئی، اور اس کے بعد حضور نے ان کو اسی وقت دعا دی، اللہم اہدی، اے اللہ اسے ہدایت دے دیجئے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہم اعز الدین بعمر بن الخطاب، اے اللہ یہ عمر بن خطاب موجود ہے، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دیجئے۔ حضور پہلے بھی دعا کر رہے تھے اور اس وقت بھی سامنے بھی دعا کی، چنانچہ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ اندازہ لگائیے کہ نکلے کس ارادے سے تھے، کس ناپاک ارادے سے نکلے تھے کہ زبان سے ان الفاظ کو لینے کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے، عجیب سے ڈر لگتا ہے، لیکن کہاں پہنچے، کہاں رکے، کیا کیا اسباب بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا اصلی سبب وہ تو حضور کی دعا ہے، اور ایمان کا ظاہری سبب وہ ہے جو بھی آپ کے سامنے آیا کہ تلوار لے کے نکلے، بچھڑے کے پاس رکے، بہنوئی کے گھر گئے، اس کے بعد راستہ طے کر کے دار ارقم آئے اور وہاں پہ حضور کے سامنے یہ بات ہوئی، اس کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ جب اسلام کو قبول کر لیا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں ایک چیز یہ تھی کہ میں ایسی کون سی شکل اختیار کروں کہ میرا اسلام پورے مکہ کے اندر ذرا دیر میں پھیل جائے۔ موبائل وغیرہ کا تو کوئی زمانہ تھا نہیں، چنانچہ اس زمانے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے خبروں کو پھیلایا کرتے تھے تیزی سے۔ ایک شخص تھا جمیل بن معمر، یہ بہت تیزی سے خبریں لے کے پہنچتا تھا دوسروں کے پاس۔ عمر بن خطاب ان کے پاس آئے اور کہا کہ سن لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ جمیل بن معمر نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، چادر اٹھائی، بہت تیزی سے دوڑتا ہوا مسجد حرام میں پہنچا۔ وہاں پر قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب ابو جہل وغیرہ وغیرہ، سب جو رؤسائے قریش تھے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا کہ خبردار، عمر بن خطاب سابی ہو گیا، یعنی ایمان لانے کو بددین ہونا کہتے تھے، عمر بن خطاب سابی ہو گیا،
اور ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تیزی سے پہنچے اسی کے پیچھے پیچھے، اور کہا جب انہوں نے اس کی بات سنی کہ عمر صابی ہو گیا، کہا کہ نہیں نہیں، عمر صابی نہیں ہوا ہے، عمر اسلام لایا ہے، عمر صابی نہیں ہوا ہے، عمر اسلام لایا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا تھا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہونے لگا، اسلام کا ظہور اور اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا۔ لوگ مسجد حرام میں اب تک کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے لوگ حملے نہ کرتے، اور حضرت عمر فاروق کے اسلام کے بعد علی الاعلان لوگ حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے، علی الاعلان دین کی دعوت دینے لگے، علی الاعلان دین کی تبلیغ دینے لگے، اس طریقے سے گزرے۔ اور جب عمر فاروق وہاں پہنچے اور قریش کو پتہ چلا تو تمام قریشیوں نے مل کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست طریقے سے مارا۔ یعنی عجیب بات آپ دیکھیے، ایک طرف اس آدمی کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ کپا رہے ہیں، لیکن جب اسلام لے آیا تو تمام لوگوں نے مل کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹا، اور زبردست طریقے سے پیٹا کہ ادھر سے عاص ابن وائل آ رہے تھے، عاص ابن وائل سہمی آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ عمر فاروق کو مار رہے ہیں تو انہوں نے ہٹایا، لوگوں کو بچایا اور کہا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر کسی شخص کو اسلام پسند ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے تو تمہیں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو، اور تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم عمر کو مار دو گے تو عمر کے خاندان والے تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں عمر کو پناہ دیتا ہوں، عمر میرے پاس رہے گا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے اس کو کچھ کہنے کی، کوئی چھونے کی، کوئی مارنے کی۔ اس طریقے سے عاص ابن وائل سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی، اور اس طریقے سے معاملہ آگے بڑھا۔ اس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ اس کے بعد جیسا کہ آیا کہ مکہ کے جو کفار تھے یہ ناکام ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک طرف پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، پھر آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، اور ان کے جو لوگ تھے وہ بھی حبشہ سے ناکام اور نامراد اور خائب اور خاسر ہو کر واپس لوٹے تھے۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کریں تو کیا کریں، کہ اسلام اور مسلمانوں کو کس طریقے سے روکے۔ چنانچہ مکہ والوں نے سن 7 نبوی محرم کے مہینے میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، زبردست طریقے سے بائیکاٹ کیا۔ ایک تحریر لکھوائی، اور تحریر کے اندر لکھا کہ جب تک کہ بنی ہاشم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی گھرانہ ہے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق جن سے جا کر ملتا ہے۔ ایک تحریر لکھوائی کہ جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ محمد بن عبداللہ کو ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے اور ہم محمد کو قتل نہیں کر دیں گے، اس وقت تک یہ بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اور بائیکاٹ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم تمام بنی ہاشمیوں سے تعلقات کو ختم کرتے ہیں، ان سے کوئی نکاح نہیں کریں گے، ان سے کوئی لین دین نہیں کریں گے، اور ان کے گویا کہ تمام چیزوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ تحریر تیار ہوئی، اور تحریر تیار ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ شروع میں تو بسمک اللہم لکھا تھا، اس کے بعد یہ تحریر لکھے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی۔ ادھر مسلمانوں کی جو تعداد تھی، حضور کے چچا ابو طالب، یہ تمام لوگ مل کر جو ہے ایک گھاٹی کے اندر چھپ گئے۔ اس گھاٹی کا نام ہے شعب ابی طالب۔ اس کے اندر یہ لوگ چلے گئے، حصار ہو گیا۔ جسے اس کو اس زمانے میں یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک لفظ انگریزی میں بولتے ہیں نظر بند کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ یعنی اندر کر دیتے، اب باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ شعب ابی طالب میں چلے گئے، اور وہاں پر مسلمانوں کے پاس کھانے کی چیزیں تو بالکل بھی نہیں تھیں، جو کچھ تھا وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ لوگ فاقے پر آنے لگے، کیکر کے پتے کھا کر انہوں نے 3 سال گزارے، اور جو چھوٹے بچے تھے ان کو دودھ نہیں مل پاتا تھا، دوسری چیزیں نہیں مل پاتی تھیں۔ بالکل سمجھ لیجئے کہ فاقے کے ایام ایسے گزرے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں بھوکا سو رہا تھا، اور اچانک میرا پیر کوئی تر چیز پر پڑا۔ میں سو رہا تھا، پیر میرا کسی چیز پر پڑا جو تر محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ عالم تھا کہ میں نے وہ چیز اٹھا کر فوراً رکھ لی زبان پہ، اور فوراً میں اس کو کھا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، آج تک مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ چیز تھی تو کیا تھی۔
یعنی آپ اندازہ لگائیں، ہم اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے بھوک میں گزر رہے تھے. ان کو یہ دیکھنے کی بھی مہلت نہیں ہو سکی کہ ہم دیکھیں تو کیا چیز کھا رہے ہیں، کیسی چیز کھا رہے ہیں. لیکن بھوک کا ایسا عالم تھا کہ اس چیز کو نگل گئے اور آج تک کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چیز تھی تو کیا تھی. ایک ذہن ہوتا ہے، ذہن بھی نہیں گیا کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے. ایک واقعہ تو یہ بیان کیا انہوں نے. دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ انہی ایام میں جب بائیکاٹ کیا ان لوگوں نے، ہم ایک مرتبہ استنجے کی ضرورت سے اٹھے تو راستے میں مجھے اونٹ کی کھال کا سوکھا چمڑا ملا. میں نے اس چمڑے کو لیا، اس کو دھلا، اس کو جلایا، اس کو کوٹا، اس کو چھانا اور اس کا صفوف بنایا. اور صفوف بنانے کے بعد میں نے اس کو پانی سے نگل لیا. فرمایا 3 راتیں تو ایسی گزری ہیں کہ اونٹ کے چمڑے کو جلا کر اور گویا کہ دھو کر اور اس کا جو صفوف بنا کر اور گویا کہ پاؤڈر کی شکل میں کر کے اس کو پھاکا، اور اس طریقے سے 3 راتیں گزری ہیں. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل تھا. وہ بلک بلک کے رو رہا تھا کہ ماں میں مر جاؤں گا، ماں میں مر جاؤں گا، ماں میں مر جاؤں گا. اس کے مرنے سے پہلے جو اس کی ماں تھی وہ اپنے سر کو زمین پر پٹک رہی تھی کہ میں اپنے بچے سے پہلے خود مرنا چاہتی ہوں. یہ حالات تھے کہ جو ہے مسلمانوں کے پاس کوئی چیز تھی ہی نہیں کھانے پینے کے لیے. اور عجیب و غریب بات تو یہ تھی، جب کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا باہر سے سامان بیچنے کے لیے، یہ بدبخت جس کا نام ہے ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن میں سورت بھی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب ہے. یہ لوگوں کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا کہ مسلمانوں کو عام قیمت پر کوئی چیز نہیں بیچی جائے گی. اگر کوئی چیز 2 درہم کی ہے اور 2 درہم کی مارکیٹ میں بک رہی ہے تو مسلمانوں کو 2 میں نہ دینا، بلکہ 10 میں یا 20 میں دینا، اس سے کم میں نہ دینا. اگر تمہارا نقصان ہوگا اس کی تلافی میں کروں گا. یہ جا کے قافلے والوں سے کہتا تھا. بیچارے مسلمان ان کے پاس جو کچھ قیمت تھی وہ لے کے نکلتے تھے کہ کچھ خرید لیں، کچھ کھانے کے لیے ہو جائے. لیکن جب دکانداروں سے پوچھتے تھے کتنے کی ہے، وہ قیمت اتنی زیادہ بتاتے تھے بیچارے لینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہو پاتے تھے اور انہی حالت میں واپس چلے آتے تھے. کچھ پیسے لے کے گئے، اب اتنے پیسوں میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. بیچارے اتنے ہی پیسے 1 روپیہ 2 روپیہ 1 درہم 2 درہم جو بھی ان کے پاس ہوگا اس کو واپس لے کے چلے آتے تھے. اس طریقے سے بھوکوں کئی دن مسلمانوں کی زندگی گزری ہے. اسی گھاٹی کے اندر رہتے تھے، نہ کوئی کھانے کو ملتا تھا، نہ پینے کو ملتا تھا، نہ شادی، نہ نکاح، نہ بیاہ، نہ میل، نہ جول، نہ تعلق، کچھ بھی نہیں. پورے طریقے پر بائیکاٹ کیا گیا مسلمانوں کا. ایک مرتبہ اس میں کچھ بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے تو وہ گھاٹی کے اندر تھے اور باہر ہے تو رشتہ دار لیکن اسلام نہیں لایا، اس وجہ سے باہر تھا. ایک شخص ہیں حضرت حکیم بن حزام، ان کی پھوپھی لگتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پھوپھی لگتی تھی. چنانچہ یہ اپنی پھوپھی کے لیے ایک دن غلہ لے کے جا رہے تھے کہ پھوپھی کو دے آئیں گے جا کے. اب یہ جا رہے تھے تو ابو جہل کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی اور کہا کہ غلہ لے کے جا رہے ہو، اور ڈانٹا بہت زبردست طریقے سے اور کہا کہ ہرگز میں غلہ لے جانے نہیں دوں گا. ابو جہل نے یہ بات کہی کہ میں غلہ لے جانے بالکل بھی نہیں دوں گا. چنانچہ ادھر سے ایک شخص آ رہے تھے ابو البختری، انہوں نے کہا اے ابو جہل تم کیوں منع کرتے ہو؟ ایک آدمی اپنے رشتہ دار کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کے جا رہا ہے، تم کون ہوتے اس کو منع کرنے والے؟ ابو جہل نے ابو البختری کو بہت سخت سست کہا. ابو البختری کا غصہ اور زیادہ وہ ہو گیا. اونٹ کی ہڈی رکھی ہوئی تھی، اونٹ کی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا. اور یہ واقعہ جو ہو رہا تھا یہ بہت زیادہ دور کا نہیں تھا، سامنے شیب ابی طالب ہے، یہاں پر یہ قصہ ہو رہا تھا. ابو جہل کو ہڈی کے لگنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس کو اس بات سے ہوئی کہ جب ہڈی ماری گئی تو شیب ابی طالب سے حضرت حمزہ اس کو دیکھ رہے تھے. اس کو چونکہ ایک کافر آدمی، مشرک آدمی، اس کو چوٹ سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس کو اس بات سے ہوئی کہ جب مجھے مارا جا رہا تھا تو ایک مسلمان دیکھ رہا تھا. اس چیز کا مجھے اس کو زندگی بھر احساس رہا اور اس کے بعد بہرحال وہ ہو گیا. اب ہشام بن عمرو ایک شخص ہیں، ان کے دل میں بھی خیال آیا، یعنی اتنا سخت
فاقہ اور بائیکاٹ تھا کہ جو لوگ باہر تھے اور مسلمان نہیں تھے ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ اب یہ بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ ہشام بن عمرو ایک دن زہیر بن امیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے زہیر بتاؤ کیسی بات ہے، تم اچھا اچھا کھا رہے ہو، اچھا اچھا پہن رہے ہو، اچھا اچھا پی رہے ہو، اور گویا کہ نکاح میں حصہ لے رہے ہو، شادی بیاہ میں شرکت کر رہے ہو، اور تمہارے ہی رشتہ دار شیبی بھی طالب بیچارے کھانے کو ترس رہے ہیں، ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند پانی کو ترس رہے ہیں، اور تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ زہیر بن امیہ نے کہا، اور یہ بھی کہا ہشام بن عمرو نے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ابو جہل کے گھر والے اور ابو جہل کے ننیال والے شیب ابی طالب کے اندر ہوتے تو ابو جہل اس تحریر کو اور گویا کہ اس معاہدے کو فوراً پھاڑ دیتا اور کہتا کہ میں اس پر عمل بالکل نہیں کروں گا، لیکن بات مسلمانوں کی ہے اور جو لوگ گرفتار ہیں اس میں ابو جہل کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس معاہدے کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے۔ زہیر بن امیہ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے ہشام تمہاری، لیکن میں اکیلے ہوں، میں اپنا ایک ساتھی اور کر لوں پھر میں اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہشام بن عمر اٹھے، مطعم بن عدی کے پاس گئے، وہاں پر یہ کہا اے مطعم بن عدی تم روزانہ کھا رہے ہو، روزانہ پی رہے ہو، پہن رہے ہو، تمہارے ہی رشتہ دار ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، تمہیں غیرت نہیں آتی کہ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، میں ایک آدمی کو اور اکٹھا کر لوں پھر میں میدان میں آؤں گا۔ ہشام بن عمرو پھر اٹھے، چنانچہ زمعہ بن اسود کے پاس گئے، زمعہ بن اسود کے پاس گئے اور ابو البختری کے پاس گئے، ان دونوں کو بھی اپنا ہم خیال بنایا اور وہی تقریر کی، تم کھا رہے ہو، تم پی رہے ہو، تم پہن رہے ہو، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، تمہاری برادری کے لوگ ہیں، ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں۔ چنانچہ یہ 5 لوگ جب اکٹھا ہو گئے، انہوں نے یہ طے کیا کہ کل جب صبح ہوگی سب سے پہلے زہیر نے کہا میں اس بات کو شروع کروں گا۔ چنانچہ مکہ کے لوگ سب آ گئے، زہیر نے شروع کیا کہ بھائی اے عرب تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ جو ہے تم تو یہاں اچھے سے کھا رہے ہو، اچھے سے پی رہے ہو، اور تمہاری برادری کے لوگ وہاں پر فاقہ کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے بائیکاٹ کا یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری رہے گا۔ پھر اس کے بعد جب زہیر بن امیہ نے یہ بات کہی، ابو البختری نے کہا کہ میں تو شروع دن سے تیار ہی نہیں تھا، جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا اس وقت سے ہی میں راضی نہیں تھا کہ اس طرح کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پھر مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود، ان دونوں نے کہا کہ نہیں ہشام کی بات ٹھیک ہے، زہیر بن امیہ کی بات ٹھیک ہے، اور آپس میں ان 5 نے وہی بات کہی کہ نہیں یہ معاہدہ ختم کیا جائے گا اور اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا اور مسلمانوں کو تعاون کیا جائے گا۔ حالانکہ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی محبت دیکھیے، اللہ جب کسی کے دل میں ڈالتا ہے تو اس طریقے سے ڈالتا ہے۔ کام یہ لوگ مسلمانوں کا کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اسلام والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ابو جہل نے ان 5 کی باتوں کو سنا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ رات کا تم لوگوں کا مشورہ ہے، اتنی پلاننگ کے ساتھ تم لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، ذہین تو بہت پہلے سے تھا وہ۔ تو بہرحال یہ بات ان لوگوں کی آپس میں ہوئی، لیکن ابو جہل نے ابھی بھی یہی کہا کہ میں اس معاہدے کو کبھی بھی ختم نہیں کروں گا۔ ادھر ہوا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ اے چچا، آپ مجھے وحی کے ذریعے خبر ملی ہے مکہ کی دیوار میں جو تحریر لٹکائی گئی ہے بائیکاٹ والی، اس میں سے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، صرف بسم اللہ اللہم یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا۔ ادھر چچا ابو طالب تیزی سے ابو جہل کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میرے بھتیجے نے آج مجھے یہ بتایا ہے اور میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی ہے، اور کہا کہ اسی بات پر اب فیصلہ ہو جائے گا، اگر اس تحریر کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو مسلمانوں کا بائیکاٹ ختم، اور اگر کیڑوں نے نہیں کھایا ہے تو ہم محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، چاہے تم اس کو قتل کر دینا چاہے تم اس کو زندہ چھوڑ دینا۔ یہ بات چچا ابو طالب نے کہی تو قریش بہت خوش ہو گئے کہ آج چچا ابو طالب نے بہت اچھی بات کہی، بہت انصاف کی بات کہی۔ چنانچہ سب لوگ خانے کعبہ کے اندر گئے۔
وہ جو تختہ تھا تحریر کا اس کو اٹھایا، اس کو دیکھا تو واقعتاً اس کے اندر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو جگہ تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھیک باقی تھی، بقیہ پورے جو شقیں تھیں، پورے جو تحریریں تھیں، دفعات تھیں، وہ سب کے سب کیڑوں کے ذریعے ختم ہو گئی تھی۔ جس طریقے سے دیمک کسی کتاب کو کھا لیتی ہے، کس طریقے سے نشانات بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب یہ تحریر ان لوگوں نے دیکھی تو شرم کے مارے ان کا سر نیچے جھک گیا کہ یہ کیا چیز ہے، جس چیز کو ہم باقی رکھنا چاہ رہے تھے وہ چیز تو کیڑوں نے ختم کر دی، اور جس چیز کو وہ باقی رکھنا چاہ رہے تھے وہ چیز ابھی بھی تحریر کے اندر باقی ہے، اللہ کا نام وہ بھی باقی رکھنا چاہ رہے تھے وہ تحریر کے اندر باقی ہے۔ اس طریقے سے ان کو شرم آئی اور تقریباً 3 سال مکمل ہونے کے بعد یہ بائیکاٹ ختم کیا گیا، مسلمان شیب ابی طالب سے باہر نکلے اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو مشقت کی زندگی سے باہر نکالا۔ ادھر چچا ابو طالب جیسی باہر نکلے، خانہ کعبہ کے دروازے پر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا اور خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر بد دعا دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا، بد دعا دی ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ظلم و ستم سے گویا کہ ظلم و ستم پر آمادہ کیا، اور گویا کہ جو مکہ کے ابو جہل اور ان کے ساتھ اور ماننے والے جو لوگ تھے ان کے خلاف زبردست رو رو کے چچا ابو طالب نے بد دعا کی کہ ان لوگوں نے مجھے پریشان کیا، ہم سے تعلقات کو ختم کیا، ہم کو کھانے کو نہیں دیا، ہم کو پینے کو نہیں دیا، ہم کو رہنے کو نہیں دیا، ہم کو کپڑا پہننے کو نہیں دیا، اور اسی طریقے سے جب کوئی چیز بیچنے والا آتا تھا یہ کہہ دیتے تھے کہ عام قیمت پر ان کو فروخت نہ کرنا بلکہ دگنی تگنی اور جو ہے اور زیادہ بھاری قیمت پر ان کو فروخت کرنا۔ آج کی نشست میں یہی 2 باتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد قریشیوں کی جو نفرت تھی وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، چنانچہ وہ بائیکاٹ کرتے ہیں اور 3 سال تک مسلمانوں کا بھرپور بائیکاٹ رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی مدد سے یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، جس کی پوری شکل آپ کے سامنے آئی۔ اس سے سبق کیا نکلا؟ واقعتاً اس سے سبق یہ نکلا کہ مسلمان ہم بھی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثروں کا معاملہ یہ ہے کہ 10 سال گزر جاتے ہوں گے، کبھی ایمان کے حوالے سے شاید کسی آزمائش کی ضرورت آتی ہو۔ ایک سوال ہے، یہ 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال گزر جاتے ہیں، آزمائش کبھی ایمان کے حوالے سے نہیں آئی۔ اسلام جہاں سے چلا، اسلام کی ابتدا آزمائش کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بھی مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہمارے اوپر ایسی آزمائشیں نہیں ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام پر آئی ہیں، جس طریقے سے حضور کے ماننے والوں پر آئی ہیں۔ تو اسلام جو پھیلا ہے اور اسلام کے اندر جو پختگی آئی ہے وہ واقعتاً قربانیوں کے ذریعے آئی ہے۔ ہم لوگ تو یوں سمجھ لیں کہ جب کھیت سجایا گیا اور گویا کہ اس کے اندر پانی ڈالا جا رہا تھا، ہم موجود نہیں تھے، لیکن جب کھیتی پک گئی اور باغ پک گیا اور گویا کہ پھل پک گئے تب ہم کھیت کے اندر داخل ہوئے، تب ہم باغ کے اندر داخل ہوئے، پکے پکائے جو پھل تھے ہم اس کو توڑنے لگے، پکی پکائی جو کھیتیاں تھیں ہم اس کو کاٹنے لگے۔ ہم مسلمانوں کا اکثروں کا یہی معاملہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا واقعتاً فضل ہے، ورنہ اگر کچھ بھی حالات اس طریقے سے ہو جائیں یقین جانیے ہم میں سے کتنے بہہ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ ہم اس زمانے کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر واقعتاً لوگ کہتے تو نا کہ دجال آ جائے گا، یقین جانیے اگر واقعتاً آ گیا ہم میں سے کوئی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بچ جائیں گے، کوئی بھی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بچ جائیں گے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ آج کل کی جو خبریں ہوتی ہیں نا کہ میڈیا نے یہ چلا دیا، ہم میں سے کتنے مان لیتے ہیں؟ اکثر تو مان ہی لیتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کو بھی یہی تانا دیا جاتا ہے، بھائی پڑھے لکھے نہیں، ان کو کیا پتا، ملک اسی رخ پر جا رہا ہے۔ تو دجال جو آئے گا اس کے ساتھ پوری ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے ساتھ پورا سسٹم ہوگا۔ ایسے ہوتا نا، خبر چلی کہ صاحب لوگ انسان پتھر بن رہے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی گھر سے نکل کے چوراہوں میں کھڑی ہوگی، کیوں صاحب اب مسلمان انسان پتھر بنا جا رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان پتھر بن جائے، لیکن چلانے والوں نے خبر چلا دی، تصدیق کرنے میں ہم بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے جب دجال آئے گا اور یہ کہے گا کہ میرے ہاتھ میں جنت ہے اور کہے گا کہ میرے ہاتھ میں جہنم ہے، ہم میں ہی سے بہت سے لوگ اس میں چلے جائیں گے۔ بچنے کے لیے
واقعتاً اسلام کی قوت کی ضرورت ہے اور کتاب اللہ کے نور کی ضرورت ہے اور سنت رسول اللہ کی روشنی کی ضرورت ہے. جس کے پاس کتاب اللہ کا نور ہوگا، سنت رسول اللہ کی روشنی ہوگی، وہی اس زمانے کے فتنوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی اور طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے. قرآن کی تعبیر میں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج اگر بچانے والی کوئی چیز ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قوت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اپنی تدبیر کے ذریعے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو سچے طریقے پر سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. هلا مرحبا